by being one. Do you know why you are a parent? Do you know why you married? Do you know why you came into this world? I think I'm in the process of that. Yeah, but do you know still? Do you know how? ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی نارم ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. میری پپو تھیوری یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، پپو 60 سال کی اگر ایوریج لائف ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس ایوریج لائف کو ایسے گزارتے ہیں کہ پہلے 30 سال پپو پیدا ہوا، پپو اسکول گیا، پپو کالج گیا، پپو یونیورسٹی گیا، پپو نے 30 سال کا پپو ہوا، پپو کو شادی کر دیا، پپو نے اگلا پپو پیدا کیا، پھر وہ پپو اسی سائیکل میں چل پڑا اور 60 سال پپو مر گیا. دیر از سم تھنگ وچ از پری برتھ، دیر از سم تھنگ وچ از پوسٹ ڈیتھ. اگر میں اپنی زندگی کی پلاننگ ایسے کر رہا ہوں کہ یار میں کیوں میں آیا، آئی فائنڈ مائی پرپز، آئی فائنڈ دا پرپز کہ میرے ایگزسٹنس سے یا میرے آنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، مجھے کیسا پارٹنر چاہیے، میری کیا آئیڈیالوجی ہے، میرا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، کیوں ایسا ہونا چاہیے. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے آفٹر ڈیتھ میں جو پوسٹ ڈیتھ ہے اس کے لیے مجھے صدقہ جاریہ چاہیے. میرا لالچی ہوں. لوگ کہتے ہیں اسلام سیلفشنس نہیں سکھاتا، ایسا ہی ہے. میرا پرسپیکٹو ہے اسلام ہمیں سب سے سیلفش زیادہ اس سے ہونا سکھاتا ہے. اب آپ کو کیسے نفسی ہوگا آخرت میں، رائٹ. آپ سے آپ کا حساب لیا جائے گا، آپ کے شوہر کا نہیں لیا جائے گا. تو سیلفش ہونا سکھایا یا نہیں سکھایا، رائٹ. کہ بھائی پہلے سیلف کو تو بچاؤ. سیلفش ہونے سے مطلب پہلے سیلف کو تو بچاؤ. تو جب میرا لالچ یہ ہے کہ مجھے صدقہ جاریہ چاہیے، تو مجھے پپو کے یہ 60 سال میٹر نہیں کرتے. میری پلاننگ ہو یہاں سے ریورس بیک ورڈس، کہ میں نے جب بارش ہوتی ہے تو وہ درمیان میں زمین کا کوئی حصہ خالی تو نہیں چھوڑتی نا، ہر جگہ پانی آتا ہے. تو جب وہ بارش ہوگی ان رحمتوں کی، میں 8ویں میں تھا تو آئی ریئلائز کہ یار مجھے جو ہے نا میں نے آیت سنی، اس پہ لوگ میں نے ویڈیو بنائی، اس پہ لوگوں نے بڑا ٹرول بھی کیا، یہ آخرت کی آیت. تو میں نے کہا تمہارے لیے آخرت کیونکہ میرے لیے دنیا میں کام کر گئی کہ میں نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، جو کہ مجھے بیوی پاک چاہیے. آیت تھی زانی مرد کو زانی عورت کو زانی عورت کو زانی مرد. اچھا اس پہ یہ آتا ہے کہ جی یہ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا. میں نے کہا بھائی میں ایکسیپشنس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میرے لیے وہ آیت ایک موٹیویشن بنی کہ آئی نیڈ ٹو کیپ مائی سیلف پیور. ٹھیک ہے، بیکاز آئی وانٹ اے پیور وائف، آئی شوڈ گیٹ کیپ مائی سیلف پیور، فل اسٹاپ. دیٹ واز مائی موٹیویشن. اب وہ 8ویں میں پھر 8ویں میں نے وہ ایک ایکسپیریمنٹ سنا گدھے والا. ٹھیک ہے، گدھے کو کمرے میں بند کر، بچے کو نا کمرے میں بند کر دیا پیدا ہوتے ہی، اور اس کو 3 سال تک صرف گدھے کی آوازیں سنائی گئی. ہمارے بک میں یہ آرٹیکل تھا، میٹرک میں ہم پڑھتے تھے نا، تو 8ویں کتاب میں. تو اس نے بچے کا کھانا بھی اس کی، وہ آج کل چل رہا ہے نا وہ اسلام آباد میں ہر کوئی دروازہ کھولتا ہے لاتے مارتے ہیں، تو وہ بچہ بھی یہی کرتا تھا. اور اس بچے نے گدھا دیکھا نہیں تھا، صرف اس کو اس کی آواز سنوائی گئی 3 سال دروازے کے باہر سے، کھڑکی کے باہر سے. 3 سال بعد جب اس کو نکالا تو ہی واز اے ڈونکی. تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ہوئے اب اگر مجھے اپنے بچے ایسے چاہیے، میں اپنے بچوں کو کیا گفٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا مجھے بیوی ایسی چاہیے جو یہ بات سمجھے گی کہ میں نے اپنے بچوں کو عربی سکھانی ہے. میرے بچے ماشاء اللہ سارے عربی بولتے ہیں، شاید بیٹھا ہے یہاں پر عربیوں سے بھی ماشاء اللہ اچھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی نیو فرام ڈے ون کہ مجھے کیا چاہیے، کیوں چاہیے. اور اس میں ماشاء اللہ میری بیوی کا بہت کردار ہے ہمارے گھر میں دین کو قائم رکھنے میں. سو شی واز کیا کہتے ہیں دا وال ہو اسٹوڈ ود می. سو اب وہ کیا تھا کہ وہ میں نے شادی سے پہلے جب ہمارا نکاح، ہمارے ڈائریکٹ نکاح ہوا تھا، منگنی شنگنی کا کانسیپٹ نہیں تھا. دادا میرے کہنے لگے ہمارے صاحب کی ڈیتھ کے بعد کی بات، دادا کہنے لگے بیٹا پسند ہے تو نکاح کرو. یہ منگنی کیا ہوتی ہے؟ ہم آئے کے گھر منگنی کرنے تھے کہ ابو کو ہم نے گھر سے نکلتے کہ ہم نکاح کریں گے، مولوی صاحب بلا لیں. یہ بیچارے پریشان کہ جی آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، رائٹ. سو اب وہ اس کے بعد میں نے پھر اپنی بیگم کو اخبار، کیونکہ اب وہ میری حلال بیگم تھی نا، نکاح ہو گیا تو یہ لوگ پھر بھی پریشان تھے کہ یار یہ تو کیسے لے کے جائیں. میں نے گاڑی میں بٹھایا تو میں لے کے نکل گیا. میں کہا میری بیوی ہے بھائی، کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ دس از واٹ آئی وانٹ، دس از واٹ آئی ایکسپیکٹ، دس از واٹ آئی وش وی کین. اینڈ شی سیڈ مجھے میں بھی یہی چاہتی ہوں. سو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کئی دفعہ کہ آپ کو بکاز ہم ارینج میرج تھی، میری کوئی ملاقاتیں نہیں تھی، وہ گپ شپ نہیں تھی، میں جانتا نہیں تھا ان کو. ٹھیک ہے، سو پوائنٹ از کہ آپ نے جب یہ چیز طے کر لی ہے نا، یو ول نو وائی یو وانٹ ٹو بی اے گڈ وائف، بیکاز یو وانٹ ٹو بی اے گڈ مدر. وہ جو فرسٹ 7 ایئرس ہیں، بچے کو 7 سال دے دو، بچہ آپ کو 70 سال دے گا. وہ فرسٹ 7 ایئرس. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے بلکہ بڑی مزیدار بات اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اس کو بلایا تھا آج، وہ آئی نہیں. نیتو اس کا نام ہے، میرے NLP کے فرسٹ بیچ کی ہے، کہ اویس یہاں چلا گیا ورنہ اس کو جانتا ہے. وہ مجھے کہنے لگی علی سر، میں نے کہا تیری NLP کہاں یوز کر رہی ہے؟ اس کی 5 سال کی بچی ہے. میں نے کہا علی سر یہ NLP ہے میری. کہتی واٹ ایور آئی ہیو لرن فرام یو، دس از اے لیونگ ایگزامپل آف ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹاٹ می. میں اور میرا ہسبینڈ کئی دفعہ بیٹھ کے ہم آپس میں، کہتی یہ 2 سال کی تھی نا، ہم ایک دن بیٹھے اور ہم آپس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی آواز میری اونچی ہوئی. یہ 2 سال کی بچی اٹھ کے میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے ماما بابا، کہتی ہے اسمائل. کہتی اب اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے 7 ایئرس کی جب تک یہ نہیں ہوتی ہم نے آپس میں بحث نہیں کرنا، ہم بحث ہی نہیں کرتے.